أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكترم سيد الكونين إمام الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المظلومين المقتولين الغر الميامين أما بعد فقد قال رسول الثقلين هذا حسين فعرفوا اللهم صل على محمد وآل محمد. معرفت حسین کے سلسلے سے رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں ھذا حسین فعرفوا، یہ حسین ہے اسے پہچان لو. یوں تو سرکار ختم مرتبت نے جس انداز میں دین پیش کیا، جس انداز میں دین کی تبلیغ کی اور جس طریقے سے انسانیت کا مشن لوگوں تک پہنچایا، بقائے انسان اور بقائے انسانیت کے لیے جو خدمات رسول کریم نے پیش کی، ان خدمات کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان پیغامات کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول کائنات نے پورا انتظام بھی کر دیا. اگر رسول کائنات نے انتظامات نہ کیے ہوتے تو جس شدت کے ساتھ اسلام کی مخالفت ہوئی اور جس شدت کے ساتھ انسان دشمنی کردار دنیا میں سامنے آتے رہے، رسول کا کردار، رسول کی محنتیں، رسول کی کوششیں بھی ضائع کر دی گئی ہوتی. لیکن رسول کائنات نے جس خلوص کے ساتھ، جس جانفشانی کے ساتھ، جس لگن اور جس محنت کے ساتھ نشر و اشاعت اسلام اور عظمت انسانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اسی تقدس کو باقی رکھنے کے لیے سلسلہ امامت ظہور میں آیا. اگر آپ تاریخ رسالت کا جائزہ لیں تو رسول کائنات نے جو بھی کوشش کی ہے، ان تمام کوششوں میں انسانیت کی مقبولیت، انسانیت کا تحفظ اور انسان کی عظمت کو سامنے رکھا گیا ہے. اسلام، مسلمان، یہ سب بات کی باتیں ہیں، ورنہ اگر رسول کی نظر میں انسانیت کی عظمت نہ ہوتی تو جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 40 سال تک لڑ رہے تھے، رسول ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کرتے. اس لیے کہ رسول کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ سمجھائے کہ تم نہ لڑو. رسول کا کام صرف اتنا تھا کہ یہ کہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس لیے کہ یہی اسلام ہے. لیکن نہیں، رسول نے لڑنے والوں لوگوں کو سمجھا کر یہ بتا دیا کہ اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام دو جھگڑتے ہوئے لوگوں میں مصالحت کرا لینے کا بھی نام ہے. رسول کائنات نے صرف یہی نہیں کہا کہ نماز ادا کرتے رہو، بلکہ نہیں، رسول کائنات جب دنیا میں تشریف لائے تو رسول نے دیکھا کہ جب ماحول ہے، باپ اپنی بیٹیوں کو خود ہی دفن کر رہا ہے، خود ہی زندہ دفن کر رہا ہے. اور کیوں دفن کر رہا ہے؟ صرف اس کے ذہن میں ایک خرافات ہے کہ یہ بیٹی جب جوان ہوگی تو ہمیں رشتے کے لیے کسی کی دہلیز پہ جانا پڑے گا، اور ہم باپ ہو کر، مرد ہو کر، عرب ہو کر کسی کی دہلیز پہ سوال کرنے جائیں رشتے کا. یہ کہاں منظور ہے؟ لہذا صرف اس فکر میں کہ ہمیں کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے،
ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہمیں کسی کے نخرے نہ برداشت کرنے پڑے۔ باپ اپنی بیٹی کا گلا خود گھونٹ دیا کرتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے زندہ بچیوں کو دفن کر دیا کرتا تھا۔ رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو رسول نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر رسول صرف اسلام کے، صرف مسلمانوں کے رسول ہوتے تو رسول کو اس بات پہ خاموش رہنا چاہیے تھا۔ رسول کو صرف جو لوگ اسلام کے دائرے میں آ رہے تھے ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو کنونس کرنا چاہیے تھا، ان کو نصیحت کرنا چاہیے تھی کہ نہیں دیکھو تم ایسا کام نہ کرو، تم اپنی بچوں کو دفن نہیں کرنا۔ لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ رسول نے صرف اور صرف ان لوگوں کو نصیحت کی جو کلمہ پڑھ رہے تھے، نہیں، رسول نے ایک کلیتاً سب کو نصیحت کی۔ دیکھو یہ اچھا نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ پتا چلا رسول مسلمانوں کے رسول بنے ہیں بعد میں، انسانیت کے لمبردار پہلے ہوا کرتے تھے۔ ایسا بات رسول انسانیت کا لمبردار تھے۔ ہم نے رسول کو بانٹ دیا کہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں۔ نہیں، یہ ہماری تقسیم ہے۔ رسول نے نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا پیغمبر ہوں۔ رسول نے تو اپنا کردار ایسا پیش کیا کہ یہودی بھی اگر رسول کے سامنے آ گیا اور قربت اختیار کر لی تو یہودی بھی مسلمان ہو گیا، عیسائی بھی مسلمان ہو گیا، نصارہ بھی مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ انسانیت کا چراغ اگر کسی گھر میں جل رہا ہے تو اس گھر کو خانہ رسالت کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اور جب رسول کائنات نے، ہمیں آپ حضرات کی تھکاوٹوں کا احساس ہے مگر کیا کروں، ربط مسائل کے لیے کچھ جملے ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اور کل کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے، بس اور بس جتنی بھی عبادت کرنی ہے یہ شب کر لیجئے۔ اصحاب حسین بھی آج عبادت میں مشغول ہے، اللہ آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بس یہی شب ہے، اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد یہ شب آئے گی۔ رسول کائنات نے انسانیت کا سبق سکھایا۔ آپ جتنی بھی خدمات دیکھیں، جو چیزیں بھی رسول نے قبل اعلان رسالت، رسول خدا نے جو کارنامہ بھی کیا ہے وہ سب بقائے انسانیت کے لیے، وہ سب تحفظ انسانیت کے لیے، اور بقائے انسانیت اور تحفظ انسانیت کے لیے اپنی 40 سالہ خدمات وقف کرنے کے بعد اب مرضی قدرت سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی قدرت بھی یہ چاہتی تھی کہ اے میرے حبیب پہلے لوگوں کو انسانیت کا درس دیجئے پھر نبوت کا اعلان کرتے نظر آئیے گا۔ اور اب جب رسول کائنات نے انسانیت کا درس دے دیا، بقائے انسانیت کے فارمولے بتا دیے، تو اب رسول کو یہ فکر ہونے لگی کہ ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے بعد وہ کون لوگ ہوں گے جو بقائے انسانیت کے لیے، تحفظ انسانیت کے لیے ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انسانوں کی رہبری فرمائیں گے۔ اب رسول کی نگاہوں نے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد کہا دیکھو میں اگر نہیں رہوں گا تو یہ علی ہمارے نور کے ٹکڑے ہیں، ہم اگر نہیں ہیں تو یہ علی ہوں گے، علی نہیں تو حسن ہوں گے، حسن نہیں تو حسین ہوں گے، حسین نہیں تو علی بن الحسین ہوں گے، علی بن الحسین نہیں تو محمد بن باقر ہوں گے، محمد باقر نہیں تو جعفر صادق ہوں گے، جعفر صادق نہیں تو موسی کاظم ہوں گے، موسی کاظم نہ رہے تو علی رضا رہیں گے، علی رضا نہ ہو تو علی نقی رہیں گے، علی نقی نہ ہو تو محمد تقی رہیں گے، محمد تقی نہ ہو تو حسن عسکری رہیں گے۔ اور جب یہ سلسلہ امامت اپنے آخری عروج پہ پہنچے گا تو ہمارا ایک ایسا ہادی آئے گا جو ہمارا ہم نام ہوگا، ہمارا ہم رفتار ہوگا، ہمارا ہم گفتار ہوگا، اس کی صورت ہماری صورت سے ملتی جلتی ہوگی، بس فرق یہ ہوگا کہ ہم ظاہر ہیں وہ غیبت میں رہے گا۔ ایسا بات بڑے پر تو پوری سلسلہ ہدایت کی کڑی کا رسول خدا نے تعارف کرا دیا۔
پورے 12 امام کے اسماء گرامی رسول خدا نے بتا دیے تھے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی امام حسین ہے، جس کا تعارف رسول خدا اپنی زندگی میں یوں فرما رہے ہیں کہ کبھی شانوں میں بٹھا کر، کبھی گودی میں اٹھا کر، کبھی ان کے لیے ناکا بن کے ان کا تعارف پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، ھذا حسین فارفو، یہ حسین، اسے پہچان لو۔ اور حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین کی عظمت کیا ہے؟ ابھی حسین بس دنیا میں حسین نے قدم ہی رکھا، قدم رکھا ہی ہے کہ جوق در جوق، قطار در قطار، گروہ در گروہ قوم ملائکہ سبحان اللہ تہنیت کے لیے آنے لگی۔ عرش پہ دھوم ہے، جنت سجی ہوئی ہے، باغ جنت میں مختلف پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبوئیں اتنی ہیں کہ آسمان سے فرش تک آ رہی ہیں، اور جوق در جوق ملائکہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک خرابے میں ایک ایسا فرشتہ بھی ہے جو معتوب ہے، جسے عذاب خداوندی جس کے اوپر نازل ہو چکا ہے، پڑا ہوا ہے۔ اب جب اس فرشتے نے دیکھا کہ جوق در جوق، قطار در قطار، صف بستہ ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ محو حیرت ہے کہ بات کیا ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے تھے کہ پورے فرشتوں کی قوم زمین پہ آ جائے۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیسا ماجرا ہے؟ یہ آخر بات کیا ہے کہ آسمان زمین سے گلے ملنے آ رہا ہے، آسمان کی مخلوق زمین پہ جا رہی ہے، فکر میں ہے، ایک ایک سے پوچھتا ہے بھائی بتا تو جاؤ کہاں جا رہے ہو، بتاتے تو جاؤ کہاں جا رہے ہو، لیکن ہر کوئی بس اس جلدی میں ہے کہ جلد از جلد رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر تہنیت پیش کرے۔ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ آخر ایک ایک سے وہ ملائکہ پوچھتا ہے بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کہاں جا رہے ہو۔ آخر کسی نے کہا تمہیں معلوم نہیں، نبی آخر الزماں کے گھر میں، نبی آخر الزماں کی گود میں ایک شہزادہ آیا ہے، ایک چاند کھلا ہے، ایک چاند آیا ہے، ایک پھول کھلا ہے، ہم اس کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا مبارکباد کے لیے جا رہے ہو؟ سمجھتے ہوئے دیر نہ ہوئی، اس فرشتے کو سمجھتے ہوئے دیر نہ ہوئی کہ یہ شہزادہ کوئی عجیب الغریب خلقت رکھتا ہے، کوئی معجز نما کیفیت رکھتا ہے، ورنہ اتنے صفے ملائکہ تہنیت کے لیے کیوں جاتی؟ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی لیتے چلو، بھائی مجھے بھی لیتے چلو۔ فرشتوں کو رحم آیا، فرشتوں نے اپنے پروں میں بٹھایا، فطرس کو دربار رسالت تک لے کر آئے۔ دربار رسالت میں آ کر فطرس ہاتھوں کو بلند کر کے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہے آقا مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی، میں عذاب خدا بندی کا شکار ہو گیا، میرے ذہن میں صرف اتنی سی بات آ گئی تھی کہ میں بھی بہت بڑا عابد ہوں، میں بھی بہت نمازیں پڑھتا ہوں، میں بھی خدا کی بہت عبادت کرتا ہوں، میرے جیسا کون ہے؟ ابھی یہ صرف میرا خیال گزرا تھا کہ اللہ نے میرے بالوں پر سلب کر لیے، اور اس وقت سے میں معتوب ہوں۔ اے حبیب خدا آپ کے یہاں بچہ آیا ہے، آپ کی خوشی کا دن ہے، آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، آپ اپنے بچے کا صدقہ دے دیجئے، آپ اپنے بچے کا صدقہ دے دیجئے، میرے بالوں پر واپس لوٹا دیجئے، دعا کیجئے کہ میرے بالوں پر لوٹ جائے۔ فطرس جانتا تھا کہ جب کسی کے یہاں کوئی ایسا بچہ آتا ہے اس سے کچھ بھی نچھاور مانگا جاتا ہے تو مل جایا کرتا ہے۔ چنانچہ فطرس رسول خدا سے مانگ رہا ہے۔ رسول خدا مسکرائے، کہا فطرس اگر میں دے سکتا تو میں پہلے ہی دے دیتا، تجھے اتنا انتظار کیوں کرنا ہوتا؟ جا تو حسین کے پاس جا، حسین تجھے دیں گے۔ فطرس کہتا ہے حسین کے پاس؟ حسین تو جھولے میں ہے۔ کہاں جھولے کے پاس چلا جا۔ کہا جھولے کے پاس جاؤں؟ مس کیسے ہوں گا؟ حسین کے بارگاہ میں کیسے جاؤں گا؟ رسول خدا کہتے ہیں اگر حسین جھولے میں ہے تو تو خود کو جھولے سے صرف مس کر لے، صرف جھولے سے مس کر لے،
ابھی نئے بالوں پر مل گئے، جیسے ہی نئے بالوں پر ملے تو اب وہ ایک دفعہ زمین سے پھر عرش کی طرف گیا اور عرش کی طرف جاتے ہوئے کہہ رہا ہے من مثلی، میرے جیسا کون ہے، میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ ایک سلمان پڑھے محمد محمد وآل محمد۔ ایک جاگتی ہوئی سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ فطرس نے بالوں پر بالیے، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، بہت احسان کیا۔ اگر آپ نے مولود کے صدقے میں دعا کر دی ہوتی تو یقیناً فطرس کو بالوں پر مل جاتے۔ اللہ آپ کی دعا کو رائگاں نہ کرتا، آپ دعا کرتے اور فطرس کو بالوں پر مل جاتا۔ لیکن رسول اللہ آپ نے ہم لوگوں پر بڑا احسان کیا، اگر آپ دعا کر دیتے فطرس کو بالوں پر مل جاتا تو ہمارے جیسا نجس گنہگار انسان اگر کبھی ایسی عذاب میں مبتلا ہوتا، گناہوں میں مبتلا ہوتا تو کیسے اپنی غلطیاں معاف کراتا، کیسے اپنی غلطیاں معاف کراتا؟ آپ نے دعا نہ کر کے فطرس کو روزے فطرس کو لحد حسین کے پاس، فطرس کو حسین کے جھولے کے پاس بھیج کر بتا دیا اگر ہم نہ رہے، حسین نہ رہے تو کم سے کم حسین کا تعزیہ تو ہوگا، حسین کا روزہ تو ہوگا۔ اگر تمہارے اوپر کوئی وقت آئے تو حسین کے تعزیہ سے مس کر لینا، حسین کے روزے سے مس کر لینا۔ صلوات پڑھے میرے محمد۔ بس عزیزو، زحمت تمام وہ حسین جس کی معرفت کے لیے رسول نے یہ حدیث فرمائی تھی، آج وہی حسین کربلا کے میدان میں ہے، اور کس طریقے سے ہے کہ خود ہے اور اس کے بہتر ساتھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ حسین شب عاشور آ گئی، حسین صبح عاشور کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی شب عاشور آئی اور وقت گزرنے لگا تو ایک دفعہ جناب زینب نے امام حسین سے کہا بھیا کل جنگ کا دن ہے، کل آل محمد کے قتل ہونے کا دن ہے، آل محمد کی شہادت کا دن ہے، مولا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ یہ بات کسی صورت سے اصحاب حسین تک پہنچ گئی، جیسے ہی اصحاب حسین تک یہ بات پہنچ گئی ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ثانیہ زہرا کو کیا ہماری وفاداری پہ یقین نہیں ہے؟ ثانیہ زہرا کو کیا ہماری وفاداری پہ یقین نہیں ہے؟ اصحاب حسین نے اپنی اپنی تلواریں اپنے گردنوں پہ رکھ لیں۔ آقا شہزادی سے کہہ دیجئے اگر انہیں یقین نہیں تو ہم اپنی گردن اپنے ہاتھوں سے خود ہی اڑا دیے دیتے ہیں۔ جناب امام حسین نے کہا نہیں میرے صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہماری یقین ہے، اور ہم یہی وہ شب ہے کہ جب شب کا سناٹا بڑھا، شب کا سناٹا بڑھا ہے تو ایک دفعہ امام حسین خیمے سے نکلے ہیں اور خیام کا جائزہ لیتے ہوئے مختل کی طرف چلے۔ جیسے ہی مختل کی طرف چلے کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ امام کو ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ جب آہٹ محسوس ہوئی تو امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پوچھا کون؟ جیسے امام نے پوچھا کون، پیچھے سے آنے والے شخص نے کہا مولا میں آپ کا صحابی ہلال بن نافع ہوں۔ ہلال تم کیوں آ گئے؟ مولا شب کا سناٹا ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، چاروں طرف دشمن ہیں، کہیں شب کے سناٹے میں دشمن آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں آپ کی حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے آ گیا۔ مولا معاف کیجئے میں نے آپ سے اجازت نہ لی، میں آپ کے پیچھے پیچھے بس اس مقصد سے آ گیا کہ شب میں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ امام نے جب سنا، امام نے دعائیں دی کہ ہلال آ گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو، میں اپنی قتلگاہ تمہیں دکھاتا ہوں، میں اپنی قتلگاہ دکھاتا ہوں۔ چنانچہ امام حسین آگے آتے ہیں،
ہلال پیچھے پیچھے ہیں۔ امام ہلال کو لے کر قتل گاہ تک پہنچ گئے اور ایک ایک جگہ دکھاتے جا رہے ہیں۔ اے ہلال، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں پہ میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر شہید کیا جائے گا۔ اے ہلال، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں میرے صحابی مسلم بن اوسجہ شہید کیے جائیں گے۔ اے ہلال، اس زمین کو پہچان لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ اور اصحاب کی شہادت کی جگہ دکھانے کے بعد ایک دفعہ امام نے اپنے اصحاب کے بعد اپنے انصار اور انصار کے بعد اپنے اہل بیت، اپنے بنی ہاشم کے بچوں کی شہادت کی جگہ دکھانے شروع کی۔ اے ہلال، یہ دیکھو وہ جگہ ہے جہاں ہمارا جوان بیٹا علی اکبر نیزے کی پھلی کھا کر ایڑیاں رگڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اے ہلال، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے جسم نازنی کو پامال کیا جائے گا۔ اے ہلال، یہ وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد شہید کیے جائیں گے۔ امام حسین سب کی قتل گاہ اور سب کی جگہ بتاتے جا رہے ہیں۔ ہلال ہے جو سن رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا ہلال، میں تم سے مخاطب ہوں، میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں، میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم میری آواز نہیں سن رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تم کبھی دائیں دیکھ رہے ہو، کبھی بائیں دیکھ رہے ہو، کبھی سامنے دیکھ رہے ہو۔ ہلال کہتا ہے مولا، ارے جب سے میں اس مقتل میں آیا ہوں، آپ کے ساتھ آیا ہوں، کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی ہے جس کے گریہ کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے امام نے سنا، کہا ہلال، ارے وہ میری ماں فاطمہ زہرا میرے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کرنے آ گئی، میرا بیٹا کل یہاں قتل کیا جائے گا۔ میری ماں زہرا پہلے سے میدان میں موجود ہے۔